دو پارٹ ہیں انسان کی شخصیت کے. ایک حصہ ہے رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں، فرینڈ سرکل، اپنی زندگی، فیشن، گھومنا پھرنا، ٹریولنگ، ایکسپلورنگ. زبردست. یہ سب چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو سکون بھی دیتی ہیں. آپ لوگوں سے بات کریں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ہم تو ایسے آئسولیٹڈ انڈیویجولس تیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں جو اینٹی سوشل ہو. مسلمان تو ویسے ہی اینٹی سوشل نہیں ہوتا. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ان سے سکون ملتا ہے، آپ ریلیکس کریں، آپ حساب کتاب کریں. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جن کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کل کو وہی نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، وہی آپ کی نان پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے چھوڑ دیں گے آپ کو. یہ رشتے ہی آپ کو نہیں رکھیں گے اگر آپ کچھ نہیں ہوں گے. آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں رہنی اگر آپ نے کچھ نہیں بنایا. یہ معاشرے کا نارم بتا رہا ہوں، اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. قرآن حدیث پہ تو اگر یہ معاشرہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ. جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے عزت و تکریم اس کو دینی ہے. میں تو آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ کچھ گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، آپ نے اپنا کچھ بنایا ہوا نہیں ہے، آپ نے محنت نہیں کی ہوئی، آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہوا، آپ نے اپنے پر ورکنگ نہیں کی ہوئی، آپ مجھے بتا دینا سوسائٹی ایکسیپٹ کر لے گی؟ آپ سائیڈ کک ہوں گے یا مین سٹریم ہوں گے؟ آپ لائم لائٹ ہوں گے یا سائیڈ ککس ہوں گے؟ یا تو اس معاشرے میں جینا بند کر دیں اور درویش بن کے آ جائیں مسجدوں کے اندر اور بیٹھے رہیں پھر وہاں پر ایک اپنے دینی حلقے کے اندر، اور سب سے اچھی دوستی اور سب سے اچھی رشتہ داری اور سب سے اچھا تعلق ہی حب اللہ بغض اللہ کے لیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جینا بھی دنیا میں ہے، میں نے دنیا داروں میں ہی رہنا ہے، میں نے معاملات بھی انہی کے اندر رکھنے ہیں. شیخ صاحب کوئی ایسا کوئی حل بتائیں، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے یہ معاملے ٹھیک ہو جائیں. یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ دنیا تو آپ کو نہیں بخشے گی، دنیا تو آپ کو لیوریج نہیں دے گی. دنیا تو دیکھے گی بھائی کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں، کھانا کیا کھایا ہوا ہے، یہ مال کیا کیا ہوا ہے، وہ کیا بنایا ہوا ہے، مال کیسے کیا ہے، پروڈکٹیوٹی کیا ہے آپ کی، آپ کے تجربات کتنے ہیں، کتنی جنگیں جیتی ہیں، کتنی سلطنتیں بنائی. تو یا تو دنیا چھوڑ دیں، اور اگر دنیا کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو، دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی، دونوں کے اندر ایکسیلنس تک پہنچنے کے لیے آپ کو فضول سے بہت بچنا ہے. ان ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی کا باب ہے یہ. ایفیکٹونیس یہ کہ آپ نے کم ریسورسز میں کر جانا ہے، اور ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ نے ضائع کیے ہوئے کرنا ہے. تو ریسورسز کو ضائع کیے ہوئے آدمی تب چیزیں کرتا ہے جب اس کا تجربہ ہوتا ہے، اور تجربے تب کیے ہوتے ہیں جب وہ وقت لگا رہا ہوتا ہے، اور وقت تب لگا رہا ہوتا ہے جب اس کے اندر اس کی سیریسنس اور سنجیدگی اس کے خون میں اتری ہوتی ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو وقت کل کو مجھے موقع نہیں دے گا. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ بھئی اگر میں نہیں کروں تو پہلی بات تو اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو؟ جن کے لیے آپ کہہ رہے ہو بھائی میں ریلیکس ہو جاؤں، میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں، کر لیں. لیکن اگر آپ کو میں اپنی زندگی کے معاشرتی تجربے سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نہیں کریں گے وہی نہیں آپ کو منہ لگائیں گے. کل انہوں نے نہیں ساتھ بٹھانا آپ کو، وہ کہیں گے یار فارغ آدمی ہے سائیڈ میں کرو، پتہ نہیں کل کو کچھ مانگ ہی نہ لے، پتہ نہیں کل اس کا تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، انہوں تو علم بھی نہیں ہے گا، تجربہ بھی نہیں ہے گا، ہیومر بھی نہیں ہے گا، انہوں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک لیول تک ایک ایج آپ کی ان حسن کو قبول کر لیتی ہے جو 17 سے 21 سال کی ہوگی. لیکن جیسے اس نے ایوالو کرنا ہے، اس کی ججمنٹ کے کرائیٹیریا اور سکسیس کے میجرمنٹ کے کرائیٹیریا بدلیں گے، وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا. یہ دنیا داری کی بات. ہاں دینداری دوستی کے اندر تو یہ بھائی اس نے اللہ کے لیے آپ سے پیار کرنا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے، وہ تو اس معاشرے کو چاہیے نہیں نا، وہ تو اس کا سینٹر ہی نہیں ہے. دوسری آپٹیمائز آئیڈیلائز ورژن یہی ہے کہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے سارے معاملے. دوسری بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بات وہی کہ اگر میں تھوڑا سا لے لوں، میں نے آپ کو انوائنڈ کرنے کو، ریلیکس کرنے کو، بریک کرنے کو کہیں کچھ کی، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں رشتے ہوں، تعلقات ہوں، گھومنا ہو پھرنا ہو، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن انسان کی زندگی اتنا سخت سفر ہے حسن کہ اگر اس کے اندر مائنسنگ ویژن، مقصد کی تعظیم، مقصد کی تکریم، منزل اور مقام کی تعظیم اور تکریم، اللہ کو ویژن بنائے ہوئے اور اس کو منزل بنائے ہوئے اگر آپ کسی بھی قسم کی دنیاوی ریسورس سے سکون ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ایس او پیز کو کمپرومائز کر کے، بنکس کر کے کر لیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہو، یہ تو مارجنلی یوٹیلائز ہو جائے گی اکنامکس کے لا کے مطابق. جتنا کھائیں گے اتنا اس کا مزہ کم ہو جائے گا. تو ویژن ہوتا ہے جو انسان ویژن کے لیے محنت، ویژن میں ایکسیلنس، جو عزت دلواتا ہے، جو نام بنواتا ہے، جو آسمانوں پہ بھی نام بناتا ہے، دنیا میں بناتا ہے. جو مقصد اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو ویژن اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ان کی بھوک ہوتی ہے، ان میں کہیں سیلف اسٹیم ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم نے پہنچنا ہے اور قافلے کو لے کے پہنچنا ہے اور ٹرین کرنا ہے، اور بڑے کم وقت کے اندر میں نے زیادہ سے زیادہ اور کم خرچے میں نے زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس حاصل کرنے ہیں. وہ مجھے ایک بات بتائیں، وہ وقت کیوں ضائع کرے گا؟ وہ فضول میں جائے گا کیوں؟ ٹھیک ہے وہ جا سکتا ہے. ہم ریلیکسنگ کو ہفتے میں ایک دن کی بریک کو نہیں کہہ رہے. اگر 28 سے 32 سال یا 32 سے 36 سے 37 سال کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں تو حضرت عمر کے سامنے ایک چور پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ کیا ہے. حضرت عمر نے کہا اگر پہلی دفعہ کیا ہوتا تو پکڑا نہیں جاتا. یہ ایک کنسسٹنٹ پرنسپل تھا
یہ ایک کانسٹنٹ کنسسٹنٹ پرنسپل تھا جس کے تحت وہ بربادی ہوئی ہے. ایک آدھ دفعہ ایس او پی توڑنے کے بعد تو اللہ بھی نہیں پکڑتا. یہ اگر چیز خراب ہوئی ہے, معاملے خراب ہوئے, اس کا مطلب ہے کنسسٹنٹلی وہ ایس او پیز جو ہیں وہ توڑنے کی عادت ہو گئی ہے, ریلیکس رہنے کی عادت ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ جی جانے تو کوئی اتنی بات نہیں. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اگر تھک جاتا ہے, سوال یہ ہے کہ اس وہاں تک پہنچنے کی کنڈی ہی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں جانا ہوتا کہ آپ چھٹے اسٹیشن پہ جا کے تھک جاؤ. یہ کبھی بھی نہیں آپ کے اوپر آئے گا کہ آپ نے پہلے دوسرے تیسرے پر ہی کلی قاعدوں کو اگنور کیا ہے, اوائڈ کیا ہے, ان کو نظر انداز کیا, اس لیے آپ چھٹے پہ تھکے ہو. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی منزل پہ پہنچو, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تم پہنچ گئے ہو, لوگ تمہارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے, تمہارے نظریات سے امیلگمیٹ ہو چکے ہیں, کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک, تسبیح کرو, اسپرچولی نیوٹرلائز کرو, واستغفر, اور استغفار کرو. ہو سکتا ہے تم سے غلطی ہوئی ہو, اپنی پوری سٹرگل کو محاسبہ کرو, روز بھی کیا کرو, ویکلی بھی کیا کرو, اور ایک سٹیشن کو اچیو کرنے کے بعد 3 سے 4 سال کے بعد بھی کیا کرو. محاسبہ کرو, اللہ نے کتنا کیا, میں نے کتنا کیا, فیصلوں میں کمزوری کہاں تھی, کہاں سے طاقت آئی, ہیلپ کہاں سے آئی, کس نے سپورٹ کیا, کس سال میں کہاں سے ریلیکسیشن آئی, کہاں سے پرنٹر مشین فیل ہو جاتی ہے, کہاں سے چیزیں نکل آتی ہیں, کہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے, اس والی جگہ سے کیسے نکلا, وہ اپرچونٹی کیسے بنی, قطر کیسے آ گیا, وہ ایک دوستی کیسے بنی, پھر وہاں سے ہم آگے کیسے گئے. اگر تم ہی اپنے 8 سال کا سفر دیکھو, جب ادرار ہم نے شروع کیا تو یہاں تک پہنچے, کیسے کیسے اپرچونٹی آئی, کیسے ہم پہنچے کہاں سے. تو جب آپ یہ سارا نیوٹرلائز کریں گے تو تھکن ختم ہو جائے گی, تھکن ختم ہو جائے گی, سکون اسٹیبلش ہو جائے گا, توکل کی بنیاد بن جائے گی, اللہ کو اس کا حق دے دیا جائے گا, اور جو اپنے لا حول ولا قوت جہاں کرنا ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, اور جو اپنا انک ان این اوشن ہے, اور جو اپنا ہیومن پرسنٹیج ہے, اور جو اپنا لاٹھی مارنا ہے موسیٰ کا, جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, انسان کے ذہن سے وہ تھکن ختم ہو جائے گی, وہ بوجھ ختم ہو جائے گا. ایک ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو جو دینے والا ہے وہ توکل نہیں کر رہا, میتھس, اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں میتھس کو کھاتے میں نہیں لینا چاہتا, اس کی وجہ سے بھی اور میریکل کو بھی کھاتے میں نہیں لینا چاہتا. If he just wants to compromise the SOPs just on the fact کہ miracles ہو جائیں گے اور میں نے ہلنا نہیں ہے اور اونٹ نہیں باندھنا, یا ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے, اور دوسرا یہ کہ میں ضائع کر دوں گا فضولیات کے اندر. کیوں؟ کیونکہ مجھے میتھس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ ہے میرا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد کے اندر میں کور کر لوں گا, یہ دوسری بربادی. اور تیسرا اگر اسے لگتا ہے آج ضائع کر کے اگر اس کو آگے جس طرح وہ چور طریقوں کے ساتھ ریلیکس آؤٹ ہو کے نکل جاتا تھا اور وہ آگے بھی نکل جائے گا, یہ تیسری بڑی بربادی. اور چوتھا یہ ہے کہ بھائی پوری کائنات ایک پروسیجر سے گزر رہی ہے, پوری کائنات ایک پروسیس سے گزر رہی ہے, اور رائے بہادر سنگھ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اچانک 8 سال کے بعد آئیں گے اور وہ اپنا جادو دکھائیں گے اور کائنات کے اصول بدل جائیں گے اور انقلاب قائم ہو جائے گا. واٹ از دس؟ پانچویں بات وہی جو میری بات تھی کہ ابھی دانت لگے نہیں ہیں, بالکل ابھی داڑھ کے نیچے آیا نہیں ہے حذیفہ, ابھی کارنیورس آیا نہیں ہے, ابھی بلا نے حملہ نہیں کیا, ابھی ریالٹی چیک ملا نہیں ہے, اس لیے افسانوں میں بیٹھا ہے, کر دے گا. ابھی داڑھ کے تھلے نہیں آیا نا کسی کے. جب مار کھائے گا, جب ذلیل ہوگا, جب اپنوں کے ہاتھ لگیں گے اور فینٹیسی ٹوٹے گی اور فکشن سے باہر نکلے گا اور ریئلزم میں آئے گا, آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا, اور اسے پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی جان, دنیا صرف چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے ادھر کی فلاں کی میمزوں کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے. فلاں نے یہ کہا, وقال فلان, یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اپنا ایک اوپینین بنانے کا نام ہے, ایک رائے بنانے کا نام ہے, ایک نظریہ بنانے کا نام ہے, ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے, اور ٹیبل پہ اس کو پچ کرنے کی پاور ہونے کا نام ہے. کیسے کرے گا وہ یہ؟ کیسے یہ کیسے وزن آئے گا اس کے اندر؟ کیسے سمجھے گا کہ کہاں پہ کیسے بات کرتے ہیں, کتنا رکھتے ہیں, کس سے کتنی کرتے ہیں, کس کو کتنا چھیڑتے ہیں, کس کو پہلے ہلاتے ہیں, ترجیحات کیسے دیتے ہیں, پریفرنسز کیسے دیتے ہیں, پرائرٹائزیشن کیسے دیتے ہیں, کیسے سیکھے گا یہ؟ Is it that relaxing and ہاں اگر چھوٹی عمر سے کرتا ہے. اچھا میرا اصول, تمہاری بات, پہلے سے شروع کرے گا تو آگے بہت ریلیکسیشن رہے گی, لیٹ شروع کرے گا تو زیادہ کمفرٹ زونز اس کے چیلنج ہو جائیں. آپ بچپن سے تربیتی نشست سے چھوٹی عمروں سے ان کو لگا دیں کہ بھئی اتنا کام پرنسپل رکھو, ساتھ ہی تمہیں بہت لیوریج مل جائے گا, کیونکہ چھوٹی عمر میں بھی اتنے پریشرز نہیں ہیں. تم سینسٹیو عمروں میں آ کے بات کر رہے ہو. آج کی جو میری کاؤنسلنگ تھی اور اس کے اندر جو میں نے بات بھی کی, 41 سال کی عمر میں ایک انسان یہ کہہ رہا ہے, ہو ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, 40 سال لگا دیے اس کو صرف ایک اصول سمجھنے کے لیے,
कि जब उसको भूख लगती है तो वो खाएगा आपको। I didn't know what went wrong. I did not know what went wrong and Nokia saying that on it, ये नहीं हो सकता। दो पार्ट हैं इंसान की शख्सियत के। एक हिस्सा है रिश्तेदारियां, ताल्लुकात, दोस्तियां, फ्रेंड सर्कल, अपनी जिंदगी, फैशन, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, जबरदस्त। ये सब चीजें इंसान को खुश करती हैं, ये सब चीजें इंसान को सुकून भी देती हैं। आप लोगों से बात करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। हम तो ऐसे आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स तैयार करने के हक में नहीं है जो एंटी सोशल हो। मुसलमान तो वैसे ही एंटी सोशल नहीं होता, लेकिन एक मसला है कि आपको इनसे सुकून मिलता है, आप रिलैक्स करें, आप हिसाब किताब करें। लेकिन सबसे पहली बात यह कि जिनके साथ आप ये कर रहे हैं, कल को वही नहीं आपके साथ होंगे, वही आपकी नॉन प्रोडक्टिविटी की वजह से छोड़ देंगे आपको। ये रिश्ते ही आपको नहीं रखेंगे अगर आप कुछ नहीं होंगे। आपके घर में आपकी इज्जत नहीं रहनी अगर आपने कुछ नहीं बनाया। ये माशरे का नॉर्म बता रहा हूं, इसका कुरान हदीस से ताल्लुक नहीं है। कुरान हदीस पे तो अगर ये माशरा होता तो अल्लाह कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह यतकाकुम, जो तकवे में सबसे ज्यादा है इज्जत और तकरीम उसको देनी है। मैं तो आपके माशरे की बात कर रहा हूं। आपके माशरे के अंदर अगर आप कुछ घर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपके माशरे के अंदर अगर आप घर में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपने अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है, आपने मेहनत नहीं की हुई, आपने इल्म नहीं हासिल किया हुआ, आपने अपने पर वर्किंग नहीं की हुई, आप मुझे बता देना, सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी आप साइड किक होंगे या मेन स्ट्रीम होंगे, आप लाइमलाइट होंगे या साइड किक्स होंगे। या तो इस माशरे में जीना बंद कर दें और दरवेश बन के आ जाए मस्जिदों के अंदर और बैठे रहें फिर वहां पर एक अपने दीनी हल्के के अंदर, और सबसे अच्छी दोस्ती और सबसे अच्छी रिश्तेदारी और सबसे अच्छा ताल्लुक ही हुब्बुलिल्लाह बुग़्ज़ुलिल्लाह के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि भाई मैंने जीना भी दुनिया में है, मैंने दुनियादारों में ही रहना है, मैंने मामलात भी इन्हीं के अंदर रखने हैं। शेख साहब कोई ऐसा कोई हल बताएं, ऐसा कोई वजीफा बताएं कि मेरे ये मामले ठीक हो जाएं। ये कैसे ठीक हो जाएगा? दुनिया तो आपको नहीं बख्शेगी, दुनिया तो आपको लेवरेज नहीं देगी। दुनिया तो देखेगी भाई कपड़े क्या पहने हुए हैं, खाना क्या खाया हुआ है, दुनिया ये माल क्या किया हुआ है, वो क्या बनाया हुआ है, माल कैसे किया है, प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी, आपके तजर्बात कितने हैं, कितनी जंगें जीती हैं, कितनी सल्तनतें बनाई। तो या तो दुनिया छोड़ दें, और अगर दुनिया को मलहज़े खातर रखना है तो उसके अंदर भी आपको, दुनिया के अंदर भी और दीन के अंदर भी, दोनों के अंदर एक्सीलेंस तक पहुंचने के लिए आपको फजूल से बहुत बचना है। इनइफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का बाब है ये। इफेक्टिवनेस ये कि आपने कम रिसोर्सेज में कर जाना है, और एफिशिएंसी ये है कि आपने जाया किए हुए करना है। तो रिसोर्सेज को जाया किए हुए आदमी तब चीजें करता है जब उसका तजर्बा होता है, और तजर्बे तब किए होते हैं जब वो वक्त लगा रहा होता है, और वक्त तब लगा रहा होता है जब उसके अंदर उसकी सीरियसनेस और संजीदगी उसके खून में उतरी होती है कि अगर नहीं करूंगा तो वक्त कल को मुझे मौका नहीं देगा। ये जो आपका सवाल है ना कि भाई अगर मैं नहीं करूं, तो पहली बात तो अगर आप नहीं करोगे तो वो कैसे छोड़ देगा आपको? जिनके लिए आप कह रहे हो भाई मैं रिलैक्स हो जाऊं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूं, कर लें। लेकिन अगर आपको मैं अपनी जिंदगी के माशरती तजर्बे से बता रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे, वो ही नहीं आपको मुंह लगाएंगे कल, उन्होंने नहीं साथ बिठाना आपको, वो कहेंगे यार फारिग आदमी है, साइड में करो, पता नहीं कल को कुछ मांग ही ना ले, पता नहीं कल इसका तो आता ही कुछ नहीं है, इन्हों तो इल्म भी नहीं है, तजर्बा भी नहीं है, ह्यूमर भी नहीं है, इन्हों तो आता ही कुछ नहीं है। तो वो एक लेवल तक एक एज आपकी उन हुस्न को कबूल कर लेती है जो 17 से 21 साल की होगी। लेकिन जैसे उसने इवॉल्व करना है, उसकी जजमेंट के क्राइटेरिया और सक्सेस के मेजरमेंट के क्राइटेरिया बदलेंगे, वो आपको उठा के फेंक देगा। ये दुनियादारी की बात। हाँ, दीनदारी दोस्ती के अंदर तो ये भाई उसने अल्लाह के लिए आपसे प्यार करना है, अल्लाह के लिए दोस्ती करनी है, अल्लाह के लिए दुश्मनी करनी है, वो तो इस माशरे को चाहिए नहीं ना, वो तो इसका सेंटर ही नहीं है। दूसरी ऑप्टिमाइज आइडियलाइज वर्जन यही है कि अल्लाह की खातिर होनी चाहिए सारे मामले। दूसरी बात हम यही कह रहे हैं कि बात वही कि भाई अगर मैं थोड़ा सा ले लूं, मैंने आपको अनवाइंड करने को, रिलैक्स करने को, ब्रेक करने को कहीं कुछ की ये मसला नहीं है। हम तो कहते हैं रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, घूमना हो, फिरना हो, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन इंसान की जिंदगी इतना सख्त सफर है हसन कि अगर उसके अंदर माइनसिंग विजन, मकसद की ताजीम, मकसद की तकरीम, मंजिल और मकाम की ताजीम और तकरीम, अल्लाह को विजन बनाए हुए और उसको मंजिल बनाए हुए अगर आप किसी भी किस्म की दुनियावी रिसोर्स से सुकून एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एसओपीस को कॉम्प्रोमाइज करके, बंक्स करके कर लें, लेकिन ये जो चीज है ना जिसको आप करना चाह रहे हो, ये तो मार्जिनली यूटिलाइज हो जाएगी इकोनॉमिक्स के लॉ के अंदर। जितना खाएंगे उतना इसका मजा कम हो जाएगा। तो विजन होता है जो इंसान, विजन के लिए मेहनत, विजन में एक्सीलेंस, जो इज्जतें दिलवाता है, जो नाम बनवाता है, जो आसमानों पे भी नाम बनाता है, दुनिया में बनाता है। जो मकसद ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो विजन ओरिएंटेड लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई एक उनकी भूख होती है, उनमें कहीं सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कि उनको पता होता है कि यार हमने पहुंचना है और काफिले को लेके पहुंचना है और ट्रेन करना है, और बड़े कम वक्त के अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा और कम खर्चे में मैंने ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने हैं। वो मुझे एक बात बताएं, वो वक्त क्यों जाया करेगा, वो फजूल में जाएगा क्यों? ठीक है वो जा सकता है,
ہم ریلیکسنگ کو ہفتے میں ایک دن کی بریک کو نہیں کہہ رہے. اگر 28 سے 32 سال یا 32 سے 36 سے 37 سال کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں تو حضرت عمر کے سامنے ایک چور پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ کیا ہے. حضرت عمر نے کہا اگر پہلی دفعہ کیا ہوتا تو پکڑا نہیں جاتا. یہ ایک کنسسٹنٹ پرنسپل تھا, یہ ایک کانسٹنٹ کنسسٹنٹ پرنسپل تھا جس کے تحت وہ بربادی ہوئی ہے. ایک آدھ دفعہ ایس او پی توڑنے کے بعد تو اللہ بھی نہیں پکڑتا. یہ اگر چیز خراب ہوئی ہے, معاملے خراب ہوئے, اس کا مطلب ہے کنسسٹنٹلی وہ ایس او پیز جو ہیں وہ توڑنے کی عادت ہو گئی ہے, ریلیکس رہنے کی عادت ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ جی جانے تو کوئی اتنی بات نہیں. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اگر تھک جاتا ہے, سوال یہ ہے کہ اس وہاں تک پہنچنے کی کنڈی ہی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں جانا ہوتا کہ آپ چھٹے اسٹیشن پہ جا کے تھک جاؤ. یہ کبھی بھی نہیں آپ کے اوپر آئے گا کہ آپ نے پہلے دوسرے تیسرے پر ہی کلی قاعدوں کو اگنور کیا ہے, اوائڈ کیا ہے, ان کو نظر انداز کیا, اس لیے آپ چھٹے پہ تھکے ہو. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی منزل پہ پہنچو, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تم پہنچ گئے ہو, لوگ تمہارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے, تمہارے نظریات سے امیلگمیٹ ہو چکے ہیں, کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک, تسبیح کرو, اسپرچولی نیوٹرلائز کرو, واستغفر, اور استغفار کرو. ہو سکتا ہے تم سے غلطی ہوئی ہو, اپنی پوری سٹرگل کو محاسبہ کرو, روز بھی کیا کرو, ویکلی بھی کیا کرو, اور ایک سٹیشن کو اچیو کرنے کے بعد 3 سے 4 سال کے بعد بھی کیا کرو. محاسبہ کرو, اللہ نے کتنا کیا, میں نے کتنا کیا, فیصلوں میں کمزوری کہاں تھی, کہاں سے طاقت آئی, ہیلپ کہاں سے آئی, کس نے سپورٹ کیا, کس سال میں کہاں سے ریلیکسیشن آئی, کہاں سے پرنٹر مشین فیل ہو جاتی ہے, کہاں سے چیزیں نکل آتی ہیں, کہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے, اس والی جگہ سے کیسے نکلا, وہ اپرچونٹی کیسے بنی, قطر کیسے آ گیا, وہ ایک دوستی کیسے بنی, پھر وہاں سے ہم آگے کیسے گئے. اگر تم ہی اپنے 8 سال کا سفر دیکھو, جب ادرار ہم نے شروع کیا تو یہاں تک پہنچے, کیسے کیسے اپرچونٹی آئی, کیسے ہم پہنچے کہاں سے. تو جب آپ یہ سارا نیوٹرلائز کریں گے تو تھکن ختم ہو جائے گی, تھکن ختم ہو جائے گی, سکون سٹیبلش ہو جائے گا, توکل کی بنیاد بن جائے گی, اللہ کو اس کا حق دے دیا جائے گا, اور جو اپنے لا حول ولا قوت جہاں کرنا ہے وہ سٹیبلش ہو جائے گا, اور جو اپنا انک ان اوشن ہے, اور جو اپنا ہیومن پرسنٹیج ہے, اور جو اپنا لاٹھی مارنا ہے موسیٰ کا, جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, انسان کے ذہن سے وہ تھکن ختم ہو جائے گی, وہ بوجھ ختم ہو جائے گا. ایک ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو جو دینے والا ہے وہ توکل نہیں کر رہا, میتھس, اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں میتھس کو کھاتے میں نہیں لینا چاہتا, اس کی وجہ سے بھی اور میریکل کو بھی کھاتے میں نہیں لینا چاہتا. If he just wants to compromise the SOPs just on the fact کہ miracles ہو جائیں گے اور میں نے ہلنا نہیں ہے اور اونٹ نہیں باندھنا, یا ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے, اور دوسرا یہ کہ میں ضائع کر دوں گا فضولیات کے اندر. کیوں؟ کیونکہ مجھے میتھس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, I don't care ایٹیٹیوڈ ہے میرا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد کے اندر میں کور کر لوں گا, یہ دوسری بربادی. اور تیسرا اگر اسے لگتا ہے آج ضائع کر کے اگر اس کو آگے جس طرح وہ چور طریقوں کے ساتھ ریلیکس آؤٹ ہو کے نکل جاتا تھا اور وہ آگے بھی نکل جائے گا, یہ تیسری بڑی بربادی. اور چوتھا یہ ہے کہ بھائی پوری کائنات ایک پروسیجر سے گزر رہی ہے, پوری کائنات ایک پروسیس سے گزر رہی ہے, اور رائے بہادر سنگھ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اچانک 8 سال کے بعد آئیں گے اور وہ اپنا جادو دکھائیں گے اور کائنات کے اصول بدل جائیں گے اور انقلاب قائم ہو جائے گا. واٹ از دس؟ پانچویں بات وہی جو میری بات تھی کہ ابھی دانت لگے نہیں ہیں, بالکل ابھی داڑھ کے نیچے آیا نہیں ہے حذیفہ, ابھی کارنیورس آیا نہیں ہے, ابھی بلا نے حملہ نہیں کیا, ابھی ریالٹی چیک ملا نہیں ہے, اس لیے افسانوں میں بیٹھا ہے, کر دے گا. ابھی داڑھ کے تھلے نہیں آیا نا کسی کے. جب مار کھائے گا, جب ذلیل ہوگا, جب اپنوں کے ہاتھ لگیں گے اور فینٹیسی ٹوٹے گی اور فکشن سے باہر نکلے گا اور ریئلزم میں آئے گا, آٹے دال کا بہت پتہ چل جائے گا, اور اسے پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی جان, دنیا صرف چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے ادھر کی فلاں کی میمزوں کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے. فلاں نے یہ کہا, وقال فلان, یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اپنا ایک اوپینین بنانے کا نام ہے, ایک رائے بنانے کا نام ہے, ایک نظریہ بنانے کا نام ہے, ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے, اور ٹیبل پہ اس کو پچ کرنے کی پاور ہونے کا نام ہے. کیسے کرے گا وہ یہ؟ کیسے یہ کیسے وزن آئے گا اس کے اندر؟ کیسے سمجھے گا کہ کہاں پہ کیسے بات کرتے ہیں, کتنا رکھتے ہیں, کس سے کتنی کرتے ہیں, کس کو کتنا چھیڑتے ہیں, کس کو پہلے ہلاتے ہیں, ترجیحات کیسے دیتے ہیں, پریفرنسز کیسے دیتے ہیں, پرائرٹائزیشن کیسے دیتے ہیں, کیسے سیکھے گا یہ؟ Is it that relaxing and ہاں اگر چھوٹی عمر سے کرتا ہے, اچھا میرا اصول تمہاری بات, پہلے سے شروع کرے گا تو آگے بہت ریلیکسیشن رہے گی, لیٹ شروع کرے گا تو زیادہ کمفرٹ زونز اس کے چیلنج ہو گے. آپ بچپن سے تربیتی نشست سے چھوٹی عمروں سے ان کو لگا دیں کہ بھئی اتنا کام پرنسپل رکھو, ساتھ ہی تمہیں بہت لیوریج مل جائے گا, کیونکہ چھوٹی عمر میں بھی اتنے پریشرز نہیں ہیں. تم سینسٹیو عمروں میں آ کے بات کر رہے ہو. آج کی جو میری کاؤنسلنگ تھی اور اس کے اندر جو میں نے بات بھی کی,
41 سال کی عمر میں 41 سال کی عمر میں ایک انسان یہ کہہ رہا ہے ہو ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال لگا دیے اس کو صرف ایک اصول سمجھنے کے لیے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھائے گا آپ کو. I did not know what went wrong and Nokia saying that on یہ نہیں ہو سکتا.